بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم دو اہم ترین خواتین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دونوں خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان میں ایک عمران خان کی بہن علیمہ خان اور دوسرا ان کی بیوی بشرا بی بی۔ بشرا بی بی پشاور میں موجود ہیں۔ انہوں نے پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کی اور وہاں پہ عمران خان کی رہائی اور 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل مرتب کیا۔ دوسری طرف ان کی بہن ہیں جو اپنے بھائی سے مل کر آئی ہیں اور وہ الگ جو ہے وہ اپنا اعلان کر رہی ہیں۔ اس کے اب ہم آج اس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے کہ دو خواتین جو ہیں یہ دونوں بڑی پاورفل ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں۔ جو ان کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی منتخب قیادت، اس کے اوپر بھی یہ بھاری نظر آتی ہیں خواتین۔ تو اب پی ٹی آئی میں ان کا کیا کردار بننے جا رہا ہے، کس طرف جائے گی، اس حوالے سے ہم آج شاہ جی سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ شاہ جی، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کہ آنے والے وقت میں بشرا بی بی فعال ہو جائیں گی اور پھر علیمہ خان پیچھے جائیں گی، یا دونوں خواتین جو ہے وہ یک وقت دو طرح کے لائحہ عمل لے کے چلیں گی؟ جی صاحب، میں تو سب سے پہلے انہیں جو ہے وہ نند اور باوج کے روپ میں دیکھتا ہوں۔ اچھا، بالکل، یہ تو وہ روایتی چشمہ روایتی اس کی وجہ۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں، ایک عمران خان نے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دوں کہ خان صاحب نے جو اسٹریٹجی نئی شروع کی تھی نا، وہ کیا تھا کہ 2022 کے بعد جی کہ جناب کراچی میں احتجاج کے لیے انہوں نے کیا کہا، اور لاہور کے اندر بھی یہی ہوا کہ فلاں 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 10 جگہ احتجاج کرو۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ احتجاج ناکام ترین احتجاجوں کے اندر بڑھ گیا، کیونکہ قوت جو تھی منتشر ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ اگر 10 جگہ کے اوپر 100 بندہ ایک جگہ 1000 کریں گے، وہ زیادہ پاورفل نظر آئے گا۔ اب یہ بھی ہے کہ ایک انہوں نے کیا کیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ پشاور کے اندر بیٹھ گئی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے وہ بیٹھ گئی ہیں لاہور کے اندر۔ ٹھیک ہے، یا میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، کہ جن جج صاحب نے محترم نے ضمانت دی ہے نا بشرا بی بی کو، اچھا ٹرائل کورٹ سے، جہاں ٹرائل کورٹ سے، تو سر انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بیگم جو ہے وہ کوئی سیاسی خاتون ہے۔ اچھا، اب تو بن رہی ہیں وہ۔ ہاں، اب انہیں میرے حال میں پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ سیاسی خاتون ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور وہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے زلفی بخاری صاحب کو بھی باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور جنہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو بھی باہر جانے کی اجازت دی تھی، جنہوں نے ڈاکٹر محیط میرزادہ کو بھی باہر بیٹھ کے جو، ہاں اب وہ جو کر رہے ہیں نا سر، جی ریاست مخالف بیانیہ ٹوٹلی جو کر رہے ہیں سر، یہ جتنے ہیں، میں آپ کو چیز بتاؤں کہ یہ بعد میں سارے کا سارا جو بانڈا جو ہے نا وہ پھوٹتا ہے گورنمنٹ کے سر، لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن کی اجازت سے گئے۔ خیر، لیکن یہ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں، صرف ایک یاد دہانی کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جناب والا ٹرائل کورٹ کے جن جج صاحب نے بشرا بی بی کو ضمانت پہ رہا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کا کیا تعلق سیاست سے، حالانکہ اس سے پہلے بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے اندر زلفی بخاری سے جو گفتگو تھی، اور پھر توشہ خانہ کیس کے جو آئے تھے طائف، وہ اس حوالے سے جو آڈیو لیکس تھی سر، اس کے اندر پوری طرح پتہ تھا کہ مقصد یہ سیاست کے اندر ماشاءاللہ ملوث ہیں سارا کچھ، اور خان صاحب بہت کچھ ان کے کہنے کے اوپر کرتے ہیں، بالکل کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ مقصد آپ صرف نظر کر جائیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو اب جو ہے نا ان کے کہ بھائی جان آپ نے 2 جگہ ہیں، تو بشرا بیگم نے کمپیریٹیولی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زیادہ ذہین ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بڑا ایزی جو گراؤنڈ ہے نا وہ لیا ہے خیبر پختونخوا۔ جی، ایک تو خیبر پختونخوا میں وہ مکمل طور پہ سیف ہیں کہ انہیں وہاں سے گرفتار کوئی نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ مقصد جس طرح میٹنگز بلائی ہے، ایم پی ایم این ایس کی پنجاب کے اندر سے حماد اظہر صاحب بھی گئے ہیں، سارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کہنا ہے علیم ان گنڈا پور کو پائن تیاری کرو پر لے کے چلو۔ یہاں سے علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑنی ہے، کیونکہ یہاں انہیں کوئی تحفظ نہیں ہے، یہاں ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملنے والی ہے۔ وہاں سے تو یہ ہے کہ اگر بشرا، اچھا پھر ایک جو ایک ہے جو علیمہ خان صاحب کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے اوپر، کہ وہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اندر جاتی ہیں ایجیٹیشن کے اندر۔ بشرا بی بی جو ہے وہ نہیں گئی آج تک، ٹھیک ہے، تو یہ ایج انہیں حاصل ہے۔ تو یہ جو کارکن ہے، اب چودھری صاحب ہوتا کیا ہے پتہ کیا ہے کہ کامیابی کے 100 ماں باپ ہوتے ہیں، جی ناکامی ہمیشہ بانجھ ہوتی ہے، اسے کوئی گود نہیں لیتا، کوئی اون نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے یہ احتجاج ناکام ہوئے ہیں، میں اپنے جتنے وی لاگز ہیں، آپ اپنے جتنے وی لاگز ہیں، اس میں ہم کہتے رہے ہیں کہ بھائی جان ناکام ہوئے ہیں، لیکن کوئی ہمارا جو ہے نا جو دوست پی ٹی آئی والے، تحریک انصاف والے، وہ ہمیں کہتے ہیں لاؤ جی یہ تو آپ صرف مخالفت کر رہے ہیں، بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔
اب خود تحریک انصاف کی قیادت مان رہی ہے کہ بھائیان ناکام ہوئے ہیں، بشرا بیگم نے مانا ہے ناکام ہوئے ہیں، آگے جیل کے اندر جب خان صاحب سے ملنے گئے ہیں تو انہوں نے فلاپ کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ فائنل کال جو ہے نا وہ دی گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں خواتین جو ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ طاقتور ترین ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ناکامی بانجھ ہوتی ہے جی، تو یہ جب ناکامی ہوئی ہے تو ہر لیڈر کو یہ باور کرایا گیا کہ اب یہ ایک جواز ہے نا کہ تحریک انصاف بہت پاپولر ہے، خان صاحب بہت پاپولر ہیں، لیکن یہ قیادت ہے کہ جو نااہل ہے اور وہ کارکنوں کو باہر نہیں، عوام کو باہر نہیں نکال سکی، تو ان کے اوپر بلیم آ گیا قیادت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک طرف بہن ہے، ایک طرف اہلیہ ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کارکن جو ہے ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اگر دونوں خواتین ہیں، دونوں خواتین اگر میدان عمل میں آتی ہیں اور اس کے باوجود ان کے کارکن نہیں نکلتے تو سر یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان آپ کس کو تھوڑا پازیٹیو پوائنٹ دیں گے کہ اسے حکومتی معاملات کا یا سیاسی حرکیات کا بہتر ادراک ہے؟ کیونکہ بشرا بی بی حکومت عمران خان کی حکومت کے درمیان پرسے پردہ بیٹھ کر بہت سے معاملات کو چلاتی رہی ہیں، ان کی عینی شہاد رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی اس کو مانتے ہیں، تو کیا علیمہ خان صاحبہ کی نسبت وہ زیادہ زیرک خاتون ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی جوئی صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ دلچسپ بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے، لیکن اس کا میں جواب آپ کو کچھ اس طریقے سے دوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ خان صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دور میں وہ خاتون اول رہی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے مختلف تقاریب کے اندر ان کی شرکت بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو علیمہ خان صاحب ہے نا وہ بھی مختلف سرکاری وفود سے ملاقاتیں کرتی رہی ہیں خان صاحب کے دور حکومت کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک بڑا میجر فرق ہے خان صاحب وہ جوئی صاحب وہ یہ ہے کہ علیمہ وہ محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کا جو کیریئر ہے نا اس سے پہلے وہ ایز اے پیر جو ہے نا، جی ہاں جی، وہ گزرا ہوا ہے۔ اچھا، ایز اے پیر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ پبلک کے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایکسپیرینس ہے نا بشرا بی بی کا وہ اس کو علیمہ خان جو ہے نا وہ دور دور تک بھی جو ہے نا وہ ٹچ نہیں کر سکتے، نو کیونکہ یہ تھوڑی سی وہ سرکاری وفود کے ساتھ ان کی ملاقاتیں وزارت عظمیٰ کے دور میں ہو گئیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ شوکت خانم کے بورڈنگ میں، اس کے علاوہ ان کو سیاست کا یا مقصد گھر سے باہر پبلک ڈیلنگ کا نہیں اتنا ایکسپیرینس گھریلو خاتون، ہاں، لیکن اب بشرا بی بی کا تو مقصد یہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے پبلک ڈیلنگ کا۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ وہ زیرک بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی معاملات کے اندر عمران خان جیسا شخص کہ جن کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، جو ڈکٹیٹر کی مقصد شہرت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بشرا بی بی جو ہے وہ جو کہتی تھی وہ مانتے تھے اور پیچھے جو کچھ خان صاحب کرتے تھے وہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اب جس طرح وہ پشاور کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں نا تو یہ انہوں نے مشکل ٹاسک دے دیا انہیں جی، کہ آپ یہ دیکھیں نا پشاور سے تو بندے لانے والی بھی ان کلّا پور نے، بالکل، کوئی بشرا بی بی نے تو نہیں لانے، یہی سے آپ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا ذہانت کا وہ اندازہ لگائیں کہ پہلی چال تو وہ اپنی نند کے خلاف چل چکی ہیں۔ اچھا، ہاں کہ بھائیان میں تو یہاں پشاور سیف ہیون، صحیح بات ہے، سیف ہیون میں بیٹھی ہوئی ہیں، تم راوی کراس کر کے بتاؤ نا سر، یہاں سے جو اگر وہ جس طرح کال انہوں نے دی ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے نا کہ جس طریقے کی کال ہے اسی طریقے سے ہم نپٹیں گے، تو یہاں سے کیا خیال ہے آپ کو لاہور میں بیٹھنے والوں کو راوی بھی کراس کرنے دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ساری رکاوٹیں تو علیمہ خان صاحبہ کے سامنے ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے کتنا بیان دیا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہ ہون پہلا پنجاب دی آئے، تو سر علیمہ خان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری انہوں نے ڈالی۔ اچھا شاہ جی، یہاں پہ ایک اور ہمارے پاکستان جیسے ممالک میں ایک سیاست میں بڑا اہم عنصر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے پرسنالٹی کرزما۔ جی جی، ہم یہاں پہ صلاحیت کو نہیں دیکھتے، ہم یہاں پہ باقی معاملات کو نہیں دیکھتے، ہم پرسنالٹی کرزما کی طرف بھاگتے ہیں، تو کیا علیمہ خان کی بجائے بشرا بی بی کا پرسنالٹی کرزما بن سکتا ہے عوام میں؟ ہاں چوہے صاحب، جو ماضی قریب کے اندر جو کرزما بنا ہے نا، پولیٹیکل کرزما، سر وہ بھٹو صاحب، اس کے بعد بی بی، اس کے بعد نواز شریف، اس کے بعد عمران خان، کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کرزما ہے نا کہ جس طرح ان شخصیات کے اندر تھا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ بشرا بی بی تو دیکھیں نا ابھی تک ان کی شکل بھی سے بھی کچھ لوگ واقف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بھی چند بیانات ابھی ان کے مقصد پبلک ہوئے ہیں جو ایک پولیٹیکل ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، ادروائز تو وہ آئی نہیں ہے نا کہیں پہ۔ تو کرزما تو تب بنے گا نا کہ جب یہ سیاسی زندگی میں آئیں گی اس کے بعد کچھ، لیکن یہ فی الحال نہیں سر، فی الحال نہیں۔ مقصد جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بی بی کا بن گیا تھا جنرل ضیاء کے دور کے اندر، جی بالکل۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل کرزما بھی جو بنتا ہے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں،
اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھٹو صاحب کے وارث مرتضیٰ بھٹو تھے، سر وہ جدوجہد بھی نہیں تھے، بی بی آئی ہیں اور یہ قدرت کا ہی عطا ہے، قدرت کی عطا بھی، قدرت کی عطا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جنرل ضیاء 11 سال تک رہے نہیں ہیں ان میں، بالکل بالکل، کرزما نہیں ہے، ٹھیک ہے، بی بی ہیں ان کے اندر تھا، نواز شریف کے اندر ہے جی ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب اور کسی کے اندر نہیں ہے۔ عمران بندہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ نہ مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ ان بی بیز جتنی ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں کی یقیناً ایفیلیشن ہے کہ ایز اے عمران خان کی جو اہلیہ ہیں یا ایز اے سسٹر عمران خان کی ریما خان صاحبہ وہ احترام بھی کرتے ہیں، دیگر قیادت جو ہے تحریک انصاف ان کی نسبت یہ پاورفل ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کرزما والی بات جو ہے نا وہ فی الحال ان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نظر نہیں آ رہی۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ ان دونوں طاقتور خواتین کا روایتی تعلق جو نند اور بھابھی کا ہے، کیا یہ اسی طرح سیاسی معاملات میں بھی چکر بازی کا ذریعہ بنے گا جس طرح گھریلو معاملات میں ہوتا ہے، یا دونوں خواتین مل کر اپنی طاقت کو عمران خان کی رہائی کے لیے استعمال کر پائیں گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔